حوالے سے سوال کریں۔ ابھی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ کب کب آپ کو یہ لگا، ظاہر ہے کہ یہ جس طرح جو کانسٹیٹیوشنل چینج ہوا اور جو بیلنس آف پاور کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے کہاں کہاں دیکھا یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بھی کچھ ایسے آپ کو اگزامپلس ملتی ہیں یا پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب انویٹیشن کے لیے بھی، اور اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے، ویسے میں اسے فالو کرتی ہوتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے آپ سے بات کرنا، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت میں جانتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ نے بڑا ایک کمپریہنسولی بتایا کہ امینڈمنٹس جو 27th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور اس کا آپ نے بڑا اچھا کمپیریٹیو انالیسس بھی کیا۔ میں تھوڑا بہت کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امینڈمنٹ بیسیکلی ہے کیا، اور امینڈمنٹ کیوں ہوتی کیوں ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور جو امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں امینڈمنٹ ہے کیا، اور بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ایک ڈیوائز کرتا ہے طریقہ کار کہ ان کیس آف اینی تھنگ لائک ضرورت کے تحت امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایک صحیفہ نہیں ہے الہامی کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی جو کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن اتنے صدیوں سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر امینڈمنٹس اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے پاکستان میں ابھی جمعہ 8 دن پہلے کانسٹیٹیوشن بنا۔ یہ جمعہ 8 دن پہلے ہی بنتا ہے، 50 ایئرز ہوئے اور اتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئیں۔ اور کیا دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے ہی آپ کو بتایا ہے کہ ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ کس طرح سے امینڈمنٹ ہوگی۔ اب اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، فار ایگزامپل پولیٹیکلی انوائرمنٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کچھ گورننس کے ایشوز آ جاتے ہیں اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انسٹیٹیوشنل بیلنس کسی بھی طریقے سے امبیلنس ہوا ہو اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان جس قسم کی جغرافی میں موجود ہے اس میں ہمیں سیکیورٹی تھریٹ چاہتے نہ چاہتے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اے پی ایس جب ہوا تھا تو اس اے پی ایس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی گئی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ یا آپ دیکھیں کچھ اکنامک کنڈیشنز اس طرح کی ہو جاتی ہیں، جیسے 18th امینڈمنٹ جب آئی تھی تو اس کے پیچھے جو مین ریزن تھا اکنامک ایشوز بھی موجود تھے۔ یہ سارے ایشوز بھی تھے، ان میں سیکیورٹی کا نکال کے باقی ایشوز اس میں موجود تھے۔ تو پاکستان کا جو اٹ سیلف آرٹیکل 239 ہے وہ الاؤ کرتا ہے امینڈمنٹ پروسیجر کو، اور اس پروسیجر کے تحت امینڈمنٹس کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا سائیکل ایک ہے 1973 سے آنورڈز اگر آپ دیکھیں۔ سب سے پہلا سائیکل اٹ سیلف ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ اس کے بعد ایک ملٹری گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا۔ پھر اسی ملٹری گورنمنٹ کے تحت بننے والی جو سویلین گورنمنٹ تھی وہ ایک سائیکل تھا۔ اس کے بعد 88 سے 99 تک فریجائل سی ڈیموکریسی ہم نے دیکھی تھی، فریکچر ڈیموکریسی دیکھی تھی، لیکن ڈیموکریسی موجود تھی۔ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف کا پیریڈ تھا، اس کے اندر امینڈمنٹس لائی گئیں، اور پھر پرویز مشرف کے ٹائم پیریڈ میں آنے والی ڈیموکریسی میں بھی امینڈمنٹس ہوئیں، اور پھر 2008 سے آنورڈز ہیں۔ اب اگر ہم کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک کمپریہنسو سی اسٹڈی تیار کی ہے تاکہ کچھ میں شیئر کر سکوں۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ جو پہلا پیریڈ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اس میں جو ویری فرسٹ امینڈمنٹ تھی وہ جو میں نے پہلے آپ کو ریزنز بتائے کہ ہم امینڈمنٹس کرتے کیوں ہیں،
وہ بہت آپ کو فوری طور پہ نظر آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جغرافیکلی ہمیں وہ امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی، کیونکہ ہم نے 71 میں جو ڈبیکل ہوا تھا اس کے تحت ایک اپنا حصہ لوز کیا 71 میں ایسٹ پاکستان کا. اب جب وہ ایک پروسیجرل طریقے سے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک ہم اس کو مان نہیں رہے تھے. اگر آپ اس زمانے کی بھٹو صاحب کی تقریریں دیکھیں تو بھٹو صاحب جلسے میں کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم مان لیں، اور عوام ایموشنل ہو کے کہا کرتی تھی کہ ہم نہیں مانیں گے، اور بھٹو صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہم نہیں مانتے. لیکن چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں حصہ تھا تو کانسٹیٹیوشنلی ہم نے پھر ایک ٹیریٹری ڈیفائن کرنی تھی کہ پاکستان ٹیریٹوریلی کن کن کانسٹیٹوئنٹ یونٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکنڈ امینڈمنٹ تھی، جو کہ اگر دیکھا جائے تو ریلیجیسلی بیکڈ امینڈمنٹ تھی. 1947 سے لے کر اسپیشلی 50s میں پاکستان میں ایک ریلیجیسلی بہت ایکسٹریمزم دیکھی گئی تھی احمدیز کے اگینسٹ، اور انہیں نان مسلم قرار دینے کے لیے بہت زیادہ فورسفلی ایک کوشش کی گئی تھی. ایون مارشل لا بھی لگنے کو 4 جو میجر سٹیز تھی وہاں پہ انڈر سویلین رول مارشل لا امپوز کیا گیا تھا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے. لیکن دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ ہوتے رہے. ادر دین دیٹ 1953 کے بعد پیسفل پروٹیسٹ کے باوجود کوئی بھی گورنمنٹ جو تھی وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ ان کو مائنورٹی ڈکلیئر کریں. اور پھر ایک پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ امینڈمنٹ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں. یہ ریلیجیسلی بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایک کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے تھے جو پھر کنٹرول نہیں ہو سکا، اور بھٹو صاحب کو یہ فیل ہوا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی چلنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بل پریزنٹ کیا. یہ سیکنڈ امینڈمنٹ تھی اور یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی اس حوالے سے. اگر اور کچھ اس طرح سے بھی کہ کلازز صرف آرٹیکلز ہی چینج نہیں ہوتے، آرٹیکلز ایڈ اور کلازز بھی ایڈ ہوتی ہیں. اگر آپ تھرڈ امینڈمنٹ دیکھیں تو وہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے. ہیومن رائٹس میں بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ہی دیکھیں ہمیں ایک لمبے عرصے بعد ایک سویلین گورنمنٹ ملی تھی، لیکن اگر آپ ان کا اتھارٹیرین نیچر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کا ہی ایک ڈیٹینشن کا جو ایک سٹائل تھا، پولیٹیکلی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ڈیٹینشن دینے کے لیے، تو اس سلسلے میں یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی اور اس میں کافی اختیار دے دیا گیا تھا ایگزیکٹو کو. اینڈ فورتھ امینڈمنٹ جو تھی وہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو حوالے سے تھی کہ اس میں بھی جو پاور تھی وہ شفٹ ہوئی ایڈمنسٹریٹو حوالے سے. اور اگر دیکھا جائے تو ایز این ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب خود اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے تھے. انہوں نے پولیٹیکلی اس کا نقصان جو فورتھ امینڈمنٹ ہے اس کا 1975 میں، یہ جو نقصان ہے یہ پولیٹیشنز کو زیادہ ہوا تھا، کیونکہ اس میں جوڈیشری کے ذریعے یہ انشور کیا گیا تھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ عام طور پہ اگر انہیں فیل آتا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے شکنجے میں کسنے جا رہے ہیں تو وہ بیل بیفور اریسٹ کروا لیتے تھے. تو یہ اس چیز کو انشور کیا گیا تھا. یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر امینڈمنٹ دیکھی جائے تو یہ بہت خطرناک تھی. اس کے بعد ایک پیریڈ آتا ہے، ایک لمبا پیریڈ تھا ضیاء الحق کا اسلامائزیشن سے ریلیٹڈ، اور اس میں کچھ چیزیں تو بہت ہی نامنل تو نہیں تھی. جیسے ان کو تھا کہ اسلامائزیشن کرنی ہے تو ہم اسلامائزیشن ہر طرح سے ہی کر دیں، صرف نماز روزہ نہیں کروانا بلکہ ہم نیشنل اسمبلی کا جیسے نام ہے مجلس شورا رکھ دینے والا، تو وہ بھی ہم کریں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وہ تھی 8th امینڈمنٹ، جس کے اندر پریزیڈینشل، کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو تاحیات
رہنے کی جلدی بھی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2035 کے بعد بھی اگر کوئی پرائم منسٹر چاہے تو انہیں ایکسٹینشن دے سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تک وہ رہیں بھی، ویسے بھی رہیں نا. کوئی ضروری تو نہیں کہ انسان ایسے ہی چلتا رہے. بٹ اینی ویز اگر ہم 8th امینڈمنٹ کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ انہیں جو ہمارے پاس ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے پریزیڈنٹ کو امپاورڈ کیا تھا، اور وہ امپاورمنٹ چلی تھی 13th امینڈمنٹ تک. اور یہ بھی تب تک چلی جب تک کہ دو حکومتیں اس کا نشانہ نہیں بنی. 3 حکومتیں، سوری، بے نظیر کی حکومت، اسی 8th امینڈمنٹ کو یوز کیا گیا، پھر نواز شریف کی حکومت جو پھر جوڈیشری کے. ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی کی معذرت ہے، میرے خیال میں جو آپ ریفرنس دینا چاہ رہی ہیں وہ آرٹیکل 58(2)B ہے، جی جی تو وہ ذرا ایکسپلین کر دیں. ہاں کہ اس کے تحت جو ہے وہ جی کرتے ہیں. جی آرٹیکل 58(2)B جو کہ 8th امینڈمنٹ کے تحت ہوا تھا نا، تو میں 8th اس کے تحت جو یہ چلتے رہے نا، ذرا اس کے ریفرنس کے لیے. جی جی بالکل. 8th امینڈمنٹ آرٹیکل 58(2)B جو کہ بڑا ایک کنٹروورشل سا آرٹیکل بن گیا پھر بعد میں، اس کے تحت یہ حکومتیں گرائی گئیں. اور جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں بھی گئے، پھر بحال بھی ہو گئی، لیکن ایک سیٹلمنٹ اس طرح سے کی گئی کہ ہم اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر پریزیڈنٹ بھی جائیں گے، تو وہ بھی پھر چلے گئے. پھر بے نظیر کی حکومت آئی اور ان کو بھی پریزیڈنشل آرڈر کے تحت کرپشن اور انفورسمنٹ، لا انفورسمنٹ کی ایلیگیشنز کے تحت اسی 8th امینڈمنٹ، اسی آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو گرایا گیا. اور پھر جب نواز شریف کی دوبارہ حکومت آئی تو اس وقت انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے 13th امینڈمنٹ لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس وقت امینڈمنٹس بھی راتوں رات بھی آ جاتی ہیں، اور امینڈمنٹس ضرورت بھی بن جاتی ہیں. وہ ضروری نہیں رہتی جو جن کو بیسیکلی میں نے ایکڈیمکلی آپ کو بتایا کہ ان ضرورتوں کے تحت امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں. تو اس امینڈمنٹ کے تحت پریزیڈنٹ سے یہ پاورز لے لی گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی 99 میں چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں تھی تو کسی اور کے پاس پاور تو تھی نا، تو وہ حکومت چلی گئی. پھر پرویز مشرف صاحب کا ٹائم پیریڈ آتا ہے اور یہی پاور دوبارہ ریزیوم کی جاتی ہے انڈر 17th امینڈمنٹ، اور دوبارہ سے ایک شفٹ آتا ہے جس کے اوپر ڈاکٹر ابرار صاحب بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک شفٹ بٹوین لیجسلیچر، ایک شفٹ بٹوین ایگزیکٹو اور ایک شفٹ بٹوین جوڈیشری رہی ہے. جوڈیشری کا انفارچونیٹلی 47 سے ایک چیز ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری موجود ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر امینڈمنٹ کہیں نہ کہیں جا کے جوڈیشری سے اٹیچ ہوتی ہے. 18th امینڈمنٹ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں سویلین گورنمنٹ کے انڈر ایک پاورفل پریزیڈنٹ نے اس امینڈمنٹ کے تحت اپنی پاورز کو کرٹیل کیا تھا. یہ امینڈمنٹ اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پروونشل اٹانومی ہے جس کے لیے ایسٹ پاکستان نے اتنی ایفرٹس کی تھیں، اور شروع سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ڈیمانڈس تھیں ادر دین لینگویج وہ یہی تھی. اور اگر آپ شروع کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی دیکھیں تو وہ 4 کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے، اور ان میں ون آف دا ایشوز واز ٹو گیٹ دا پروونشل اٹانومی، میکسیمم پروونشل اٹانومی. اور ہمیں 18th امینڈمنٹ کے تحت آلدو یہ مکمل شفٹ نہیں ہوا، لیکن 18th امینڈمنٹ کے تحت ہمیں آن پیپر یہ امینڈمنٹ کے تحت ہمیں نظر آتی ہے کہ پروونسز کو امپاورڈ کیا گیا ہے، پروونسز کو امینڈمنٹس دی گئی ہیں، سبجیکٹس دیے گئے، 18 سبجیکٹس دیے گئے ہیں، جس کے اندر ہیلتھ کا سبجیکٹ موجود ہے، جس کے اندر ایجوکیشن موجود ہے، ایون کلچرل اسپیکٹس موجود ہیں، اور سم آف دا ٹیکس کلیکشن بھی موجود ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کو امپاورڈ کی گئی ہیں.
باقی جیسے آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ یہ ساری امینڈمنٹس کے بیک ڈراپ پہ 4 ریزنز ہوتے ہیں مینلی، اور اس میں ون آف دا ریزنز از دا سیکورٹی ایشو. پاکستان میں سیکورٹی ایشوز ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ابھی ہمیں جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اس اے پی ایس کے واقعے کے تحت بھی ایک امینڈمنٹ لائی گئی، اور اس امینڈمنٹ میں یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی جائیں گی، اور ان کے دائرہ کار پہ بات کی گئی تھی. یہ کچھ امپورٹنٹ امینڈمنٹس تھی. اس سلسلے میں کوئی بھی اگر کویشچن جی آپ کا ہوگا تو. جی ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. جیسے ان کا اوکے ووٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا ایک تھا اور ایک وہ مولانا کا تھا، تو وہ آپ جی وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک مطلب وہ ابھی تک ممبر ہیں اگر ایکسیپٹ نہیں ہوتا. اوکے دوسری جو آپ جوڈیشری کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے آپ نے بڑا ڈیلیبریٹلی اس کے اوپر بات کی. اسپیشلی میں 2-3 پرائم منسٹرز کی بات کروں گا کہ انہوں نے ظلم و زیادتی کی. ہم ملٹری کے اوپر تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن جوڈیشری جو ہمارے ملک کے اندر جو نقصان پہنچایا پارلیمنٹری سوورنٹی کو، وہ بہت زیادہ. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ ایک کو جو جوڈیشل مرڈر جو ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ بھی یہی کرنے والے ایک ادارہ تھا. بعد میں انہوں نے ابھی اس کو ریویو بھی کر لیا. جی پھر دیکھیں گیلانی کے ساتھ کیا، مطلب الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور اس کو آپ نے کہا کہ 5 سیکنڈ کے لیے تمہیں جو ہے وہ ایک سزا ہے. تو بھائی کھڑے کھڑے اور بیٹھنے تک سزا ہے، بھائی وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے. جب آپ اس نے نائل کر دیا تو وہ نہ ممبر رہا نہ پرائم منسٹر رہا، تو یہ کیا بات ہوئی. پھر تیسرا نواز شریف کے ساتھ، مطلب اس میں جو پاناما کا کیس تھا، صرف نواز شریف کا نام تو نہیں تھا اس میں، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، باقی لوگ بھی تھے. پاناما سے بات شروع کی اور کہاں پہ لے کے آپ آ گئے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کا رول جو ہے بڑا کوئی اچھا ہمارا مثبت نہیں رہا. اور جو آپ نے 184 کی بات کی، افتخار چودھری کے بعد یہ ساکن نثار کا آپ ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، جسٹس گزار کا دیکھ لیں، جیسے عطا کا دیکھ لیں، جی بندیال کا، ایسے ہی نہ پارلیمنٹ کو آپ چلنے دے رہے ہیں نہ آپ ایگزیکٹو کو چلنے دے رہے ہیں. ڈاکٹر اور صاحب لاسٹ ایک جی چیز اس پہ میں ایڈ جی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جوڈیشری کا رول کہا کہ آپ نے پرائم منسٹرز کے حوالے سے بات کی. دیکھیں اس سے بھی بہت پہلے اگر 1958 پہ آپ جا کے رکیں تو سب سے پہلے کس نے ہمارے جسٹس منیر، جسٹس منیر. فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا؟ اس کورٹ نے پروٹیکٹ کرنا تھا جس نے مارشل لاء کو لگتے دیکھا اور فنڈامنٹل رائٹس کو ایبینس میں جاتے دیکھا، بلکہ ایک حساب سے وہ ختم ہوتے دیکھا. یہ پروٹیکشن کس کے پاس ہے؟ یہ جوڈیشری کے پاس ہے. سب سے پہلے جو اگر کسی کو خود کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تو وہ جوڈیشری ہے. کار بنتے رہے. جی اور لاسٹ پوائنٹ میں جو پھر آڈینس سے ہم کویسچن لیتے ہیں، جو پریزیڈنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ واحد مطلب پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر وہ پارلیمنٹری سوورنٹی کی بات کرتی ہے یا ان کی بات کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو جس کو آپ نے ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کی بات کی، اسٹوڈنٹس کے لیے ڈی جورے یہ ہے کہ ایز پر دی رول، اور ڈی فیکٹو یہ ہے کہ میرے پاس پاور تو ہے لیکن آن دی پیپر میرے پاس ہے، لیکن ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں میری جگہ پہ. ڈی فیکٹو اصل پاور کس کے پاس ہے؟ تو پریزیڈنٹ کا اگر ہم دیکھیں نا، یہ جو امیونٹی کے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو جنرل ضیاء الحق ظاہر وہ ڈی فیکٹو پاور اس کے پاس تھی. کوئی امینڈمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، تو ڈی فیکٹو تو وہ تھا. ایوب کا بھی یہی سین ہے. لیکن جو آپ کہہ لیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر یا سویلین جو ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ واحد ابھی زرداری صاحب بن گئے جنہوں نے یہ ڈی جورے بھی جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ڈی فیکٹو تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی کویسچنز ہیں تو وہ کریں، تاکہ پھر جو ہم اس کو رسپونڈ کریں، پھر اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھی بڑی اچھی آپ نے ہمیں انفارمیشن بھی دی، اور ہسٹری کے حوالے سے میڈم نے بھی بات کی کس طریقے سے امینڈمنٹس کی گئیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن جب شروع ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ آل دی پاورس اینڈ ساورینٹی لائز ود اللہ، ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. بلانگس ٹو اللہ، مطلب تمام اس کی پاورز ہیں اور وہی اصل میں. اور پھر اس میں اسلامک یعنی ہمارے جو لاز ہیں ان کی ریفلیکشن بھی ہم نے اس میں ڈالی ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو پھر جب آپ امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو کتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے. یعنی ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہم نے اپنے دین کے اصولوں کے تحت بنایا ہے، لیکن پھر جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں یا ان کی مثالیں دیتے ہیں، وہ تو جب وہ آفس میں تھے تو ان پر ایک عام آدمی بھی سوال کر سکتا تھا. اور پھر مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی،
کہ اس پاور گیم میں اس قدر ہم لوگ I'm sorry to say کہ میں پوری ایک نیشن کی بات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کچھ عجیب و غریب کنٹرڈکشنز ہم نے پیدا کر دی ہیں جو کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ. جی اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتی ہوں. دیکھیے وہ ریاستیں جو مذہب کے نام پہ بنی بھی ہیں یا مذہبی نظر بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں وہ انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ بہت اس چیز کو لے کے بھی چلتے ہیں کہ ہم شریعہ کو کے بیس اس پہ کر رہے ہیں. ایون وہ بھی، یا آپ ایرانین دیکھ لیں، ہم انہیں جو مسلم ورلڈ ہے انہیں شیعہ ریولوشن کے نام سے دیکھتے ہیں اور باقی دنیا اسے اسلامک ریولوشن دیکھتی ہے. تو پوائنٹ یہ آتا ہے، یا آپ اسرائیلی اسٹیٹ کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک مذہب کی بنیاد پہ ہے. ہمیں یو کے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ مذہب کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں. اگر ہم ان ساری جگہوں پہ بھی دیکھیں، ان ساری ریاستوں کو بھی دیکھیں نا، ایون دین آپ کہیں پہ بھی اس چیز کو ڈیفائن صحیح سے کر ہی نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں فریکچرڈ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ ہم نے ایک وہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا اسلامائزیشن کا، وہ اس کے اوپر ہم نے اپلائی تو کر دیا ہے، لیکن ہم کس چیز کو اسلامائز کر کے ڈیفائن کریں گے؟ ہم نے مسلمان کی تعریف تک تو ڈال دی ہے، دنیا اس کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی. ہم نے اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر حصہ بنایا ہوا ہے سیکنڈ امینڈمنٹ کر کے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نزدیک مسلمان کون ہے. کیا دنیا اسے اسلام کے اس پہ مانتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. سو جو آپ نے سر کویشچن کیا ہے نا، اس کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی ہماری شاید ٹریننگ ہوئی ہے، لیکن آئیڈیالوجیکلی بھی کون سی آئیڈیالوجی؟ وہ جو ایک فریمڈ آئیڈیالوجی ہمیں پریزنٹ کی گئی تھی سنس چائلڈہڈ، ہمیں بتایا گیا مختلف کتابوں کے ذریعے. تو یہ جی، بھی ایک ایشو ہے. میں صرف دو باتیں اس میں، میرے دونوں سینئر ہیں. ایک تو ہم پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہیں، تو وہ جو ہماری ایک لیگسی ہے نا سینٹرلائزیشن آف پاور کی جو ہے، تو آپ نے امیونٹی کی بات کی تھی نا، تو یہ امیونٹی یہی ہے نا کہ میں ایک بندہ فار لائف جو ہے آفس میں رہوں، فار لائف ساری پریولیج ملے، انجوائے کروں، تو یہی مائنڈ سیٹ ہے، اس لیے میں امیونٹی لے رہا ہوں نا. تو جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹس ہیں، وہ پوسٹ کلونیل ہماری جو لیگسی ہے، میرے خیال میں ایک وہ چیز بھی ابھی تک ہمارے یہاں ہے، ہم نے اس کو ریفارم نہیں کیا، جس وجہ سے جی آپ کو چیز نظر آتی ہے. دوسری بات جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہسٹری کی اگر ہم بات کریں، پریمبل کی انہوں نے بات کی آبجیکٹیو ریزولوشن کی، تو وہاں پہ آپ کو ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ آپ نے کہا. ڈیموکریسی کے اندر تو ساورنٹی بلانگس ٹو پیپل ہوتی ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سارا پیراڈاکس ہے. مثلاً یہ ہے کہ ایک آرٹیکل آپ کو کہتا ہے کہ آل آر دس ایکول سٹیزن آف پاکستان، اس سے اگلا آرٹیکل کہتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتا، اس سے اگلا آرٹیکل کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتا. تو یہ جو پیراڈاکس ہے نا، اور یہ جو کنفیوژن آپ نے جان بوجھ کے ڈال دی ہے، یا مطلب کسی کے آپ کہہ لیں کہ ڈر کے خوف سے ڈال دی ہے، تو یہ دو چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ ایک جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل پیراڈاکس ہے، اور دوسرا جو آپ کی کلونیل لیگسی ہے، اس کی وجہ سے یہ امیونٹی اور یہ معاملات چل رہے ہیں. جی پلیز. میرے سوال کے دو حصے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے یہاں پہ 27th امینڈمنٹ کے اوپر. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں بات کریں کہ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو جو ہے گورنمنٹس ہوتی ہیں، تو اب جب ہم نے گرانٹ کر دی ہے ملٹری کے ہیڈ کو یا چیف کو لائف ٹائم جو ہے امیونٹی، تو اس میں ہم نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر دیا ہم نے اس ڈیفیکٹو حکومت کو. اور سیکنڈلی یہ کہ جو وفاقی آئینی جو عدالت ہے اس کے اوپر کیا کوئی اس کو سیف گارڈ ایگزٹس ملیں گے اس کے اندر، کیونکہ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکٹو اور ملٹری دونوں کا کوئی اثر ہو سکتا ہے. اور ایسے کون سے ٹولز ہیں، اگر ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کائنڈلی ڈیفائن کریں کہ وہ کوئی سیف گارڈ ملے گا ان کو، کوئی ایگزٹ ملے گا کہ وہ ملٹری اور جو ہے وہ ایگزیکٹو سے جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو. جو بھی آپ میں سے سوال کا جواب دینا چاہے دے سکتے ہیں، سب صحیح ہے. اچھا، پہلے والا سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب دے دیں گے، دوسرے کا جو آپ ایگزٹ سے مراد میں سمجھ نہیں پایا. میں یہ سمجھ رہی ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری وفاقی آئینی عدالت ہے، جی اس کے اوپر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس سے تو یعنی کہ چونکہ انفلوئنس بڑھ جائے گا ملٹری کا بھی اور جو ہے ایگزیکٹو کا بھی، تو کوئی ایسے ٹولز بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جس سے ان کو کوئی استثناء مل سکے یا کوئی رستہ مل سکے کہ وہ انفلوئنس ہوئے بغیر اپنا کام کر سکے.
सकें, ये तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि वो इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे। कोई भी इंसान मतलब जो हुकूमत में है, सुप्रीम पावर पे है, वो उनको उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप फेडरल ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हाँ कर जी रही हैं। जी जी अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके अंदर ज़ाहिर उस पर भी अगेन वो अभी भी हम बात कर रहे थे कि जो पहली अपॉइंटमेंट्स हैं चीफ जस्टिस से लेकर बाकी जजेस तक, तो वो आपकी एग्जेक्टिव कार्य उसके बाद जुडिशल कमीशन करेगा। तो आप जो अपॉइंटमेंट्स की बात है इसमें ऐड करनी है मुझे जी सर। जी शुक्रिया जनाब। मैं बस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है। अमेरिकन देखते हैं ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक है और पावर्स देखते हैं, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट की और रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो और है भी 250 साल से ज़्यादा। तो हमें देखते हैं कि बहुत रिसेंट तक, वेरी रिसेंट 1960-70 तक जजेस वर नॉट अलाउड टू इंटरप्रेट वट एवर दे वांट। उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट दिए जाते थे ओरिजिनल, और वो एक लिमिट दी डिफाइन होती थी कि आपने इसके अंदर है कि यू हैव टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि पूरा सिस्टम जो है आज जो उनका अदारों के ऊपर यकीन है, और अदारों ने जितना उन्हें सुपर पावर बनाया है इंस्टीट्यूशंस ने, अगर कुछ लोगों के पास जो डेमोक्रेट, वो उनका कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुछ लोगों के पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटार्नी से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ये गार्ड रेल्स हर जगह पे लगाई हुई थी। हमने पावर तो उसी तरह दे दी, डाइकोटमी ट्राइकोटमी कह लें, वट एवर यू वांट टू से, पावर तो दे दी बंदों को। कौम जो है वो बेचारी उस एजुकेशन लेवल तक आई नहीं, इंटेलेक्ट लेवल तक आई नहीं। उन्होंने फिर 58 वाला मोहतरमा ने बिल्कुल सही कहा, जिस वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि व्हाट वी आर, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग। और पेइंग एंड पे सबसे ज़्यादा है कौन? बारी बारी तो सब ने ले ली, बारियां भी ले ली, अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया और बदले भी एक दूसरे से ले लिए। पेइंग एंड पे नेशन है, नेशन कंटिन्यूज टू पे। मेरी जो आखिरी यानी कि ये मेरे कमेंट्स हैं। सवाल सिर्फ ये कि ये जो कुछ भी काट पिछाड़ किए इन्होंने, इज़ देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? शुक्रिया। मेंबर्स होते हैं जी, तो होप मैडम बता देंगी। नहीं, जो देखें, जो आपने होप की बात की है ना, एक चीज़ मेरे ख्याल से हम सबको जहन में रखनी चाहिए कि कानून जो बनाया जाता है वो बेसिकली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बनाया जाता है। अब वही इस वक्त हमने बहुत ज़्यादा डिबेट डिफेक्टो और डिजोरे पे कर दी है। प्रॉब्लम ही वहाँ पे आता है कि आपने जब कानून बनाया है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बनाया। अब देखें, जैसे जजेस के ट्रांसफ़र्स के ऊपर बात है, मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगी। उसके पीछे जो एक इंटरेस्ट शो किया गया है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो ये किया गया है कि, और इसमें रियलिटी है कि एक जज अगर किसी जगह पे एक मखसूस मुद्दत तक, लेट से 5 साल 7 साल रहता है, वो वहाँ पे मोनोपोली बना लेता है, और ये रियलिटी है। तो इसको उन्होंने चेंज करने के लिए, मतलब वट एवर दे आर सेइंग, ये चेंज करने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र्स का ऑर्डर किया, और फिर उसको मज़ीद इंश्योर करने के लिए, जो कि गलत है, बेसिकली ये चीज़ गलत है कि जो ट्रांसफ़र नहीं लेगा वो इस्तीफ़ा देगा। जो लार्जर इंटरेस्ट है वो ये है कि मोनोपोली ख़त्म की जाए, जो जस्टिस है वो डिलीवर किया जाए, इंश्योर किया जाए, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक जज को एक मखसूस टाइम पे, मे बी हमें और भी कितनी जगहों पे ये ट्रांसफ़र्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ट्रांसफ़र्स होते हैं, एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, मिलिट्री में भी आती हैं, पोस्टिंग्स वगैरह आती रहती हैं। तो इसके पीछे भी अगर आप मज़ीद थोड़ा पीछे जाए तो आपको एक कॉलोनियल सेटअप नज़र आता है। वो तो इसलिए करते थे कि अपनी जड़ें मजबूत ना कर लें, लोकलाइज ना हो जाएं। लेकिन अगर देखें लार्जर इंटरेस्ट को देखा जाए तो कानून इसीलिए बनता है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो होप देता है कि नहीं देता। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम थ्योरेटिकली होप मौजूद है, कभी ना कभी वो प्रैक्टिकली भी हो जाएगा। अच्छा।